السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ ہم نے اس کتاب قرآن کو آپ پر اتارا ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر آپ روشنی کی طرف لے جائیں۔ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ انسان چاہتا ہے نا کہ میں اللہ سے کلام کروں، اللہ مجھ سے کلام کرے۔ اس کے دو ہی راستے ہیں۔ جب آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ اللہ سے کلام کریں، اللہ آپ کی سنیں، تو نماز پڑھا کریں، 2 رکعت پڑھیں وضو کر کے۔ آپ جو بولیں گے، جو دعائیں مانگیں گے، آپ کا اللہ آپ کی سنے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کلام کرے اور ہم سنیں، تو اس کتاب قرآن کو کھولیں۔ اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، آپ کے اہل خانہ کی، آپ کے ماں باپ کی، آپ کی اولاد کی، آپ کی تجارت کی، آپ کے جینے کی، مرنے کی، آپ کے دنیا کے بعد آخرت میں اٹھنے کی۔ اللہ آپ سے اس میں ہر قسم کی بات کرتا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس قرآن کو میں جتنا بھی زندگی میں کوشش کر کے آپ سے سمجھا کر سمجھ کر پڑھانا چاہوں یا پڑھنا چاہوں، تو اس قرآن کی اس فضیلت پر ہے کہ یہ قرآن ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اللہ نے اتارا ہے۔ یہ قرآن ہمارے نبی کی زبان سے نکلا ہے۔ اس قرآن نے ہمیں عزت دی ہے، ہمیں جینا سکھایا ہے۔ اس قرآن نے ہماری زندگی میں وہ تبدیلیاں لایا ہے کہ شاید دنیا کی اور کوئی کتاب اتنا سکون نہیں دیتی ہے۔ ہم ڈرتے ہیں قرآن پڑھنے سے، لوگ گھبراتے ہیں سفید بالوں سے۔ ہم اڑ جائیں گے قرآن پڑھتے پڑھتے تو لوگ کہیں گے یہ بڑھاپے میں قرآن غلط پڑھتا ہے۔ بڑی عورتیں ہیں، لڑکیاں ہیں، قرآن نہیں پڑھتی ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آپ نے کبھی کوشش کی، آپ نے کبھی قرآن کو کھول کر درد دل سے اللہ کے پیار میں کہ یار یہ کتاب ہے، اللہ کی ہے، تو آپ نے اسے پڑھا ہو تو اللہ کی قسم میں یقین ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ آپ کی زبان کی گرے نہ کھول دیں، اللہ آپ کی زبان پر قرآن کو جاری نہ کریں۔ قرآن واحد ایسی کتاب ہے، یہ کسی مولوی کے لیے نہیں اتری ہے، کسی مفتی کے لیے نہیں آئی ہے۔ قرآن کا موضوع انسان ہے۔ میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ سے قرآن کا کچھ حصہ جو آپ کے سامنے روزانہ یا جس طرح بھی لیکچر کی ترتیب وہی رکھنا چاہوں گا، لیکن یہ یاد رکھیں جب تک آپ کو قرآن کی اہمیت کا پتہ نہیں چلے گا نا، آپ کو قرآن پڑھنے کا، قرآن سے دل لگانے کا شوق ہی پیدا نہیں ہوگا۔ میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، زندگی میں ان چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھ لیں، شاید قرآن سے دل لگانے کے لیے یہ کافی ہو جائیں۔ آپ زندگی میں دیکھیں جب پریشانی آتی ہے، آپ اللہ کا قرآن پڑھیں، جب پریشان ہوتے ہیں اللہ آپ کے غم دور کر دے گا۔ روزانہ قرآن پڑھنے والے پر جادو اثر نہیں کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اتنے وظیفے کر لیں، 1000 دفعہ یہ پڑھ لیں، 700 دفعہ یہ پڑھ لیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو نماز دی ہے، نماز پنجگانہ، جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، صبح شام قرآن پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، اذکار کرتا ہے نا، اللہ کی قسم اس پر یہ جادو، یہ مصیبتیں، یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ نے بھیجی ہے اور اللہ نے خود لکھی ہے۔ یعنی لوح محفوظ میں جس چیز کو اللہ نے خود بنایا، خود لکھا ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کرے گا، اللہ کے سامنے سفارش کرے گا۔ قرآن قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمارے لیے گڑ گڑائے گا، اللہ سے دعائیں کرے گا اور اللہ سے ریکویسٹ کرے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرش کی کرسی کے ساتھ یہ قرآن کی صورتیں چمٹ جائیں گی اور کہیں گے اللہ اس نے مجھے دنیا سے بے رغبت ہو کر مجھ سے پیار کیا، میرے اندر رغبت رکھی ہے، اللہ تو آج اسے میرے کہنے پر معاف کر دے۔ یہی قرآن ہے۔ آپ کو پتہ ہے قبر میں 4 سوال ہوں گے، ہمیں معلوم ہے قبر میں 3 سوال ہوں گے، معروف ہے، لیکن آپ کے علم کے لیے بتانا چاہتا ہوں، صحیح حدیث ہے قبر میں 4 سوال ہوں گے، 4۔ پہلا سوال ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہے؟ یہ 3 سوالوں کے جواب جس نے دے بھی دیے نا، اس سے چوتھا سوال کیا جائے گا وما یدری کا، تجھے کس نے بتلایا تھا تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسلام تیرا دین ہے اور اللہ تمہارا رب ہے؟ وہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھا تھا، اس قرآن نے بتایا تھا کہ اللہ میرا رب ہے، اس نے بتایا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے، اس نے بتایا تھا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ قرآن بتائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بتایا قیامت کا دن ہوگا، قبریں شق ہوں گی، قبریں کھولی جائیں گی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے جب قبروں سے نکالے جائیں گے نا، تو ایک انسان کے پاس ایک انسانی شکل میں باہر قبر کے کوئی آئے گا اور آ کر وہ دوسرے انسان سے، قبر والے سے کہے گا ہاتھ آگے کر کے کہ میرا ہاتھ پکڑ اور چل چلے۔ وہ حیران ہوگا یہ کون ہے، وہ پوچھ رہا ہوگا، کہے گا ما عرفتنی،
تو مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ تو قبر والا کہے گا ما عرفتک، میں نہیں جانتا تو کون ہے، نہ تو رشتہ دار ہے، نہ تیرا مجھ سے کوئی ایسا تعلق ہے، نہ دوست ہے، نہ تو یعنی خاوند بیوی میں سے آپس میں کوئی نہیں، اولاد میں سے نہیں، تو کون ہے؟ ما عرفتک، میں نہیں جانتا تجھے۔ وہ کہے گا انا صاحبک القرآن، میں تمہارا وہ ساتھی قرآن ہوں جسے تم نے دنیا میں پڑھا تھا، آج جنت تک لے جانے کے لیے میری ذمہ داری ہے تمہارے ساتھ۔ جس دن ماں بھی ساتھ نہیں دے گی، باپ بھی نہیں دے گا، یہ پیار محبت کی پینگیں ڈالنے والے رشتے خاوند بیوی کا، اس دن یہ بھی ساتھ نہیں آئیں گے، اس دن یہ قرآن ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائی قرآن جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن اڑ جاتے ہیں نا پڑھتے پڑھتے، سمجھ نہیں لگتی، پریشان ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کو سمجھ آ ہی جاتی ہے، لیکن اس کا اللہ نے ثواب بھی رکھا ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں نا، آیتیں شروع کریں گے انشاءاللہ، تو جتنی آیتیں بھی پڑھیں گے، اگر پڑھتے پڑھتے اڑ جاتے ہیں نا، اڑنے کا الگ ثواب ہے، پڑھنے کا الگ ثواب ہے۔ 10 نیکیاں ایک حرف پر اور اڑنے پر الگ ثواب ہے۔ اس قرآن کا یہ معجزہ اور اس کا یہ فضیلت اور مقام ہے کہ اللہ نے قرآن سے محبت کرنے والوں کے اڑنے پر بھی ثواب رکھا ہے۔ اور اس میں ایک چیز میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ کسی حاجی کو نہیں بلائے گا، کیا تو نے اتنے حج کیے تھے، مجھے صفا مروہ پہ دوڑا تھا جیسے دوڑ کر دکھا، مجھے بتا دو کیسے چکر لگاتا تھا اس بیت اللہ کے طواف کے دوران۔ اللہ کسی حاجی کو نہیں اس طرح بلا کر سامنے کروائے گا کہ حج اور عمرہ کر کے دکھا۔ اللہ کسی زکوٰۃ دینے والے کو نہیں بلا کر کہے گا تو اتنا سخی تھا، اتنا خرچ کرتا تھا، تو مجھے یہ زکوٰۃ دے کر دکھا۔ اللہ کسی نمازی کو بلا کر نہیں کہے گا تو اتنی تہجد پڑھتا تھا، تو اتنے سجدے کرتا تھا، آپ مجھے نماز پڑھ کر دکھا۔ لیکن قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو بلائے گا، اللہ کہے گا تو مجھے آج قرآن پڑھ کر دکھا۔ جو صاحب قرآن ہوگا نا، قرآن پڑھنے والا، حفظ کرنے والا، اسے ویسے شوق سے پڑھنے والا، دل لگی رکھنے والا، قیامت کے دن اللہ اسے کہیں گے کہ تو قرآن پڑھ اور پڑھتا چلا جا، جس جگہ پہ آخری حرف آئے گا وہ تیرا مقام اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ وہ عبادت ہے، وہ نیکی ہے جو قیامت کے دن بھی اللہ مسلمانوں سے کروانے کے لیے حکم دے گا، کرنے کا حکم دے گا۔ تو یہ قرآن انشاءاللہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے قرآن میں سے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے نا حصہ انشاءاللہ، وہ سورۃ البقرہ کا ہے۔ سورۃ البقرہ جو دوسری صورت بھی ہے، پہلی صورت بھی کہی جاتی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ کے بعد قرآن جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ اس کے اندر بڑی باتیں ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مسائل بیان کیے ہیں ہمارے لیے، یعنی عقیدے کے حساب سے، توحید کو سمجھنا ہو، رسالت کا مسئلہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے آخرت، عبادات، معاشرتی مسائل، یعنی جس کے اندر آپ دیکھیں ہمارے طلاق کے مسئلے ہیں، نکاح کے مسئلے ہیں، خلا کے مسئلے ہیں، یا ہمارے والدین کے حقوق ہیں، دیگر جو خاندانی حقوق ہیں اللہ نے اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی مسائل، یعنی تجارت ہے، سود ہے، قرض ہے، جو ایسے معاملات اللہ نے اس میں تذکرہ کیا۔ اخلاقیات کو بھی اللہ نے اس صورت کے اندر تذکرہ کیا، جس میں صبر، شکر، مسائل یعنی امانت داری، امین ہونا کسی شخص کا۔ تو یہ ایسی بہت ساری عبادات ہیں جس میں روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، نماز ہے، اللہ نے اس سورۃ البقرہ کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ قرآن بڑا طویل موضوع ہے، زندگیاں گزر جاتی ہیں قرآن کو لکھتے لکھتے، پڑھاتے پڑھاتے، یہ سارا کبھی بھی کوئی نہیں پڑھا سکا ہے۔ قرآن کی ایک آیت پر لوگ سینکڑوں صفحات لکھ چکے ہیں، لیکن قرآن کی تفسیر پوری نہیں ہوئی۔ ہزاروں تفاسیر موجود ہیں، انگلش میں، عربی، اردو، فارسی، لیکن قرآن کی ابھی تک کبھی بھی کوئی مکمل تفسیر نہیں کر سکا۔ انشاءاللہ کوشش کر کے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کرتا رہوں گا۔ میری زندگی میں یہ پہلا تجربہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اس طرح کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بحیثیت انسان، طالب علم، کوئی غلطی ہو، کوئی ایسی بات ہو جو اسلام کے قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو آپ اس پر بھی مجھے بتا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی بات جو انجانے میں بیان ہو جائے اور وہ گستاخی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو تو میں اللہ سے بھی توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ میری زبان کی گرہیں کھول دے، سینہ وسیع کر دے۔ اللہ میرے لیے اس علم کو جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ اس میں میری مدد فرما دے۔ ربی زدنی علما۔ انشاءاللہ اللہ علم میں اضافہ فرماتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو حاصل کرنا چاہتا ہے، من جد وجد، جو جس کی محنت کرتا ہے اسے حاصل کر لیتا ہے۔ وہ نیکی کی ہے، گناہ کی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ نیکی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو نیکی کے راستوں میں اللہ ہمیں ناصر ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے کورس کو، اپنی کلاس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیجیے گا اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو پڑھنے، اس قرآن پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔